جو کیا کہنے ان کے جنہوں نے سامنے بیٹھ کے میرے آقا کو دیکھا، انہوں نے کبھی مسجد میں دیکھا، مولانا طارق صاحب حضرت جی کیا کہنے ان کے، کبھی ممبر پہ دیکھا، کبھی مسجد میں دیکھا، کبھی مصلی پہ دیکھا، کبھی گلی میں دیکھا، کبھی بازار میں دیکھا، کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں، کبھی احد میں، کبھی بدر میں، کبھی حنین میں۔ یہ دیکھنے والے یہ تو دیکھتے رہے، انہوں نے دیکھنا تھا۔ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھے۔ لیکن میں کیوں نہ قربان جاؤں اپنی اماں پر، میں کیوں نہ قربان جاؤں سیدہ پر، طیبہ پر، طاہرہ پر، عائشہ پر، جنہوں نے والضحیٰ کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا، دیکھا، پھر مجھے بتایا لنا شمس وللآفاق شمسی۔ کائنات آلیو تسی سمجھ دے ہو اے سورج بہتا سونا ہے، سورج کیڑا سونا ہے جڑا میرا محمد سونا ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمسی۔ اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا، ساری کائنات کا امام بنا کے بھیجا۔ میں بس صرف ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور اس کے بعد دستار بندی ہوگی اور حافظ جی بیان کریں گے۔ یہ پچھلا مہینہ ربیع الاول کا تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، میلاد اور سیرت کی باتیں ہر مکتبہ فکر اپنے ذوق میں کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے نا حضرت، ایک منٹ رکھتے ہیں، اب آپ آ جائیے گا واپس، وہ رکھ لیتے ہیں کتابیں بعد میں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے نا، اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے۔ ادھر نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ جو ولادت مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اس کے اندر بھی پیغام ہے۔ یہ جو میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے۔ میں اس پیغام کو صرف ایک لفظ میں آپ کی خدمت میں سنانے لگا ہوں، صرف ایک لفظ پیش کروں گا اور وہ لفظ آپ کے دل کو چھیڑے گا، لیکن جب دل کی تار چھڑ جائے تو بخیل نہیں بننا، اس تار کو لب پہ لے کر آئیے گا۔ یہ جو ولادت مصطفیٰ کا مہینہ ہے، یہ جو حضور کی آمد ہے، یہ جو حضور کا میلاد ہے، یہ میلاد، ولادت اور پیدائش یہ بتاتی ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو۔ تم لاوارث نہیں ہو۔ جو بچہ لاوارث ہونا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو رات 2 بجے کیوں آیا، 3 بجے کیوں آیا، کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا۔ جس کا وارث گھر موجود ہو وہ پوچھتا ہے بیٹا کدھر تھا۔ یہ ابا پوچھتا ہے نا بیٹے سے کہ بیٹا تو کدھر تھا، اور بیٹے سمجھتے ہیں کہ شاید باہر سخت دھند پڑ رہی ہے، سخت سردی ہے، ابے نے میڈیسن لے لی ہے، غنودگی آ گئی ہے، رضائی اور کمبل اوپر اوڑھ کے سو گیا ہوگا۔ ابا نہیں سوتا، ابا نہیں سوتا، اس کی نگاہیں رہتی ہیں دروازے کی جانب۔ ابھی آتا ہے نا تو پوچھتا ہوں کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا۔ اس محفل میں سفید ریش بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی ہیں، بلکہ سادہ لفظوں میں کہوں ابے بھی بیٹھے ہیں تو پتر بھی بیٹھے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ابا پوچھتا ہے کہ بیٹا کدھر تھا۔ لاوارث 2 بجے چھوڑ کے 2 دن نہ آئے، اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ ابا جو وارث ہے نا، یہ چند سال پہلے وارث نہیں تھا، اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ تو نے اس کی گودی میں آنا ہے، اور اگلے چند سالوں بعد بھی یہ وارث نہیں ہوگا، اور حشر کے دن تو ابے نے پہچاننا ہی نہیں بیٹے کو، بیٹے نے ابے کو نہیں پہچاننا، ابے نے بیٹے کو نہیں پہچاننا۔ میرے آقا اس وقت بھی وارث تھے جب آپ آئے ہی نہیں تھے، جب آپ دنیا میں ابھی آئے نہیں تھے، حضور اس وقت بھی آپ کے وارث تھے، اور میرے آقا اس وقت بھی وارث ہوں گے جب ابا بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا ابے کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا۔ بڑی توجہ سے میرے یہ جملہ سننا۔ حضور فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، جام پلا رہا ہوں گا۔ اچانک سے میرے پاس جبریل امین دوڑتے ہوئے آئیں گے اور آ کے کہیں گے یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کی امت پل صراط پہ پریشان کھڑی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں حوض چھوڑ دوں گا،
میں دوڑ کر چلا جاؤں گا پرصراط پر۔ محدثین نے لکھا ہے کہ پیارے آقا پرصراط پہ کھڑے ہوں گے تو جبریل امین پھر دوڑتے ہوئے آئیں گے، یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کی امت میزان پہ جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں پریشان کھڑی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اب میں پرصراط کو چھوڑ دوں گا، میں دوڑ کر میزان پہ چلا جاؤں گا، اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے روز، میں لفظ ذمہ داری سے بول رہا ہوں، قیامت کے روز جب باپ بیٹے کو نہیں دیکھے گا، بیٹا باپ کو نہیں دیکھے گا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، مرید پیر کو نہیں جانے گا، پیر مرید کا واقف نہیں بنے گا، استاد شاگرد کو نہیں پہچانے گا۔ حضور فرماتے ہیں ان تین مقامات پر میں دوڑتا رہوں گا، دوڑتا رہوں گا، ہوش سے میزان، میزان سے پل، پل سے ہوش، ہوش سے میزان، میزان سے پل، اور حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک دوڑتا رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی باہر آ جائے گا۔ حضور ایسے وارث ہیں۔ میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بس اس کے بعد انشاءاللہ میں ختم کرتا ہوں بات کو۔ یہ ابا اور بیٹے کی میں نے مثال دی، آپ ایسے سن رہے ہیں مجھے؟ ابے اور بیٹے کی میں نے مثال دی، تو ابا پتہ ہے کیا کہتا ہے بیٹے کو؟ ابا کہتا ہے بیٹا تو میری سنتا ہی نہیں، میرے پاس آتا ہی نہیں، میرے قریب آتا ہی نہیں، میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں، مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، حالانکہ میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے لیے تو کر رہا ہوں، ورنہ میری جتنی عمر رہتی ہے اتنی عمر کے لیے مجھے میری جمع پونجی کافی ہے، لیکن اس عمر میں بھی میں نہ دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ صحت دیکھتا ہوں، نہ بیماری دیکھتا ہوں، سب کچھ کیے جا رہا ہوں تیرے لیے، تو میری سنتا ہی نہیں، میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں، میرے قریب آتا ہی نہیں، مجھے تو آمدن کافی ہے تو دکان کا کرایہ آ رہا ہے، مجھے تو آمدن کافی ہے جو کھیتی باڑی سے آ رہی ہے، مجھے تو آمدن کافی ہے جو میری پینشن ہے۔ میری مثال آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا یہ جملہ سن کر آپ پہ کیا اثر ہوگا، اثر تو ظاہر ہے ہوگا، لیکن میں اپنی بات بتاؤں، جب کچھ روز پہلے رب نے یہ جملہ مجھے عطا کیا تھا، میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ آپ پہ بھی اثر ہوگا لیکن ہر ایک پہ مختلف ہوتا ہے، سننے کا ذوق اپنا ہوتا ہے، سمجھنے کا اپنا ہوتا ہے۔ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ پہ کیا اثر ہوگا، لیکن میں اپنی بات بتاؤں کہ جب رب نے جب یہ جملہ مجھے عطا کیا تھا چند روز پہلے، میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ ابا کہتا ہے بیٹا تو میری سنتا تک نہیں، میرے قریب آتا تک نہیں، میرے پاس بیٹھتا تک نہیں، اور میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے لیے کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے تو جو دکان سے کرایہ آتا ہے وہ کافی ہے، مجھے تو جو کھیتی باڑی کی آمدن ہے وہ کافی ہے، میری تو پینشن کافی ہے، مجھے تو جمع پونجی ہے وہ کافی ہے، میں سب کچھ تیرے لیے تو کر رہا ہوں، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں۔ حضور فرماتے ہیں امتیو تم میری سنتے تک نہیں، میرے قریب آتے تک نہیں، میرے پاس بیٹھتے تک نہیں، میری سنتوں سے پیار ہے نہیں تمہیں، میری شریعت سے لگاؤ ہے نہیں تمہیں، ذرا سوچو تو صحیح، میں تو معصوم ہوں، میں تو اس کا حبیب ہوں، میں تو اس کا محبوب ہوں، میں تو نبیوں کا امام ہوں، میں تو معصوم ہوں، میرے پلے تو گناہ ہی نہیں، پھر میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں؟ میرے کیوں پاؤں سوج گئے ہیں، میرے پاؤں پہ کیوں ورم آ گیا ہے؟ سوچو تو صحیح، نہ صرف یہی کہہ رہا ہوں نا، یا رب امتی، یا رب امتی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ولادت میلاد کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور سے سچا پیار نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔